یہ موبائل بہت خطرناک ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کرو تو فائدے مند ہے، اگر اس کا غلط استعمال کرو گے میرے بچوں برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ نہ جانے کتنے نوجوان برباد ہو گئے اس موبائل کے چکر میں۔ غلط استعمال مت کرنا، اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، غلط استعمال کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ساری چیزیں ہیں، الحمدللہ آپ فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر اسے آپ غلط استعمال کرو گے تو نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں ہے، گناہ الگ سے ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، مزید گفتگو ہے نہیں کہ میں اس موبائل کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں کہ موبائل کس نے ایجاد کیا تھا، موبائل بنانے والا کون تھا۔ آج جو ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہیلو، یہ ہیلو ہے کیا؟ یہ ہیلو ہے کیا؟ یہ ہیلو کیا ہے؟ جدھر سے بھی فون اٹھاتا ہے وہ بولتا ہیلو، ادھر سے بھی بولا ہیلو۔ یہ ہیلو ہے کہ ہولو ہے؟ تو بتایا گیا کہ جس نے موبائل کا ایجاد کیا تو ایک فون اپنے گھر میں رکھا، ایک فون لے کر دوسری جگہ گیا، اور ایجاد کرنے والا جو سائنسٹک تھا ان کی بیوی کا نام تھا ہیلو۔ ان بیوی کا نام کیا تھا؟ ہیلو۔ تو پہلی مرتبہ جب وہ رنگ کیا نا وہ کیا کہتے فون پر، تو اس کی بیوی اٹھائی ادھر، تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ ہیلو تم کیسی ہو؟ اپنی بیوی سے کہا ہیلو۔ آج ساری دنیا ہیلو کے پیچھے پریشان ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے اگر صحیح استعمال کرو، الحمدللہ اس میں قرآن بھی ہے، قرآن بھی پڑھو، فرائض کیا ہیں یہ بھی دیکھو، سنن کیا ہے یہ بھی دیکھو، واجبات کیا ہیں یہ بھی دیکھو، نیٹ پہ سرچ کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو صحیح استعمال کرو گے موبائل کا؟ ارے کرو گے؟ بولو کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ موبائل کا صحیح استعمال کریں گے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ابھی تو نوجوانوں کا عالم یہ ہے، ایک موبائل میں چار لڑکی کا فوٹو لے کے گھومتا ہے۔ بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو۔ اب موبائل میں عجب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پیار کس سے کرتا ہے۔ یہ نسیمہ ہے، یہ شمیمہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ صغیرہ ہے، قربان جاؤ، چار لڑکیوں کا موبائل میں نمبر رکھتا ہے میرا بچہ۔ ابے جانتا، ماشاءاللہ آپ جانتے بھی ہو کہ وہ لڑکی جس سے تم بات کر رہے ہو وہ غیر محرم ہے، تمہارے لیے اس سے بات کرنا فون پر یہ منع ہے، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ ہاں اس سے بات کرنا کب جائز ہوگا؟ جب تم اس سے نکاح کر لو گے، جب تم اس سے شادی کر لو گے، جب تمہاری بیوی بن جائے گی، پھر اس سے بات کرو، اس سے گفتگو کرو، اس سے محبت کرو، اس میں ثواب بھی ہے۔ اس میں بیوی سے محبت کرنا ثواب ہے، بیوی سے محبت کرنا۔ بولو بھائی، ارے بولو بھائی۔ مسجد میں امام صاحب جمعے میں بولے کہ لوگوں بیوی سے محبت کرنا ثواب ہے، بیوی کی تعریف کرنا ثواب ہے۔ ارے بیوی کی کبھی کبھی تعریف کر دیا کرو، خوش ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائے گی، اللہ ثواب دے گا۔ ایک نوجوان مسجد نماز پڑھنے گیا تھا جمعہ کا، اور جمعے کی نماز پڑھ کے گھر آیا، بیوی سے بولا کھانا نکالو، بیوی کھانا نکال کے دی، ایک لقمہ کھایا، بولا سبحان اللہ، اے کیا کھانا ہے۔ دوسرا لقمہ کھایا، بولا الحمدللہ، تیسرا لقمہ کھایا، بولا ماشاءاللہ، چوتھا لقمہ کھایا، بولا کہ منا کی امی کیا کھانا بنائی ہے، جی تو چاہتا پلیٹ سمیت کھا لے۔ اس کی بیوی سنتی رہی، لی بیلنا۔ اچھا بیلنا جانے نا؟ ارے بولو بھائی بیلنا جانے نا؟ روٹی بیلنے والا۔ لی بیلنا آئی، پیچھے سے ماری سر پہ کھٹا، یہ چلایا کہ ہم کو مارے کا ہے، ہم تو تعریف کر رہے تھے تمہاری۔
تو بیوی بولی میری شادی کو 20 سال ہو گئے، آج تک میری تعریف کبھی نہیں کیے، آج پڑوسی کی یہاں سے دال لے کر آئے ہیں تو تعریف کرتے تھک نہیں رہے، اتنا بیلنا مارے کہ سر کا بالے اڑا دیں۔ کبھی کبھی اپنی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، اور قربان جاؤ بیوی سے محبت کرنا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے نوجوانوں الحمدللہ، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ موبائل بہت اچھی چیز ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ بہت شور و غل مت کرو میرے بچوں، دیکھو آپ ویڈیو بنا رہے ہو، آپ ویڈیو بناؤ الحمدللہ، جس کو جہاں جگہ مل جائے، بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن کب تک کھڑے رہیں گے یہ بھی پریشانی کی باعث ہے۔ اپنے جسم کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ جب بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ۔ ارے بیٹھو نا بیٹا، بیٹھو نا، بوشے جاؤ، کھانے بوشو۔ ایجوکیشن ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ یہ نوجوان موٹر سائیکل لے کے سسرال پہنچا، کالا چشمہ پہنا ہے، کوٹ پہنا ہے، پینٹ پہنا ہے، اور موٹر سائیکل روکا تو ایک بڑھیا اندر سے خط لے کر آئی۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، خط کا زمانہ تھا۔ تو بڑھیا بولیے بیٹا رک 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 رک، یہ نوجوان رکا، بولا کیا بات ہے مائی؟ یہ نوجوان نے کہا، بڑھیا نے کہی کہ بیٹا میرا بیٹا دلی میں رہتا ہے، تم شکل سے پڑھا لکھا مجھے معلوم ہوتے ہو، اے بیٹا یہ خط ہم کو پڑھ کر سنا دو، میرا بیٹا خط میں کیا لکھا۔ اب یہ نوجوان خط کو لیا، کھولا، کھول کر دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے، خط کو دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ نوجوان رو رہا ہے تو بڑھیا سمجھی کہ میرا بیٹا کو کچھ ہو گیا، بڑھیا بھی رو رہی، بڑھیا بھی رو رہی ہے، نوجوان بھی رو رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے بڑھیا کی بیٹی دوڑتے ہوئے آئی، ماں کو روتی دیکھی، بیٹی بھی رونے لگی، اڑوس پڑوس آیا، سب رونے لگا۔ تو لوگ پوچھنے لگ رہے بھائی یہ خط میں لکھا کیا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے؟ تو یہ نوجوان بولا کہ نہیں۔ تو میرا بیٹا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نوجوان بولا کہ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں تو خط تمہارے ہاتھ میں، اس میں لکھا کیا ہے؟ تم رو کیا رہے، رو کیوں رہے ہو؟ یہ نوجوان بولا کہ ہم اپنی زندگی پہ رو رہے ہیں، کاش ہم پڑھ لیے ہوتے، لکھ لیے ہوتے تو آج یہ خط پڑھ کر ہم سنا دیے ہوتے۔ ہم اس زندگی پر رو رہے ہیں، اس وقت کو ہم گوا دیے، بچپن میں ہم پڑھ نہیں سکے، جوانی میں ہم پڑھ نہیں سکے، آج افسوس سے ہم رو رہے ہیں۔ بڑھیا بولی لعنت ہو تیری زندگی۔ یہ سوٹ بوٹ پہنا کا ہے، پھر یہ کوٹ پہنا کا ہے، یہ پینٹ پہنا کیوں ہے، پھر یہ چشمہ پہنا کیا ہے؟ تمہیں پہننے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں تمہیں پتا ہے یہ موبائل کس نے ایجاد کیا؟ یہودیوں نے ایجاد کیا۔ آج فلسطین میں جنگیں ہو رہی ہے، فلسطین میں جنگیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ارے بولو بھائی جنگیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ فلسطین میں ہماری ماں و بہنوں کی عزت و عصمت کی کیا کہتے ہیں کہ داغ داغ کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اور قربان جاؤ، اور صرف کس لیے؟ جبکہ فلسطینیوں کی زمین ہے، وہ یہودی آ کر بسے تھے، فلسطینیوں نے اسے جگہ دی تھی، یہ فلسطین کی زمین ہے۔ مسجد اقصی، اور قربان جاؤ مسجد اقصی وہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک میڈیا والا نے ایک نوجوان سے پوچھا، وہاں کا نوجوان سے پوچھا کہ بابو آپ کی شادی ہو گئی، کتنے بچے ہیں؟ وہ نوجوان بولا کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کیا۔ بولا شادی نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ آپ کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے؟ بولا 40 ایئرس، 40 سال۔ بولے پھر آپ نے شادی کیوں نہیں کیا؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے عہد کیا ہے، قسم کھائی ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا لیں گے ہم شادی نہیں کریں گے۔ ارے سبحان اللہ بولے دا، ہم نکاح نہیں کریں گے
جب تک مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد نہیں کرا لیں گے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم شادی نہ کرو، تو شادی تو کرو الحمدللہ۔ ہم لوگوں کے یہاں سب سے پہلا کام ہے کہ بچہ کیا کہتے ہیں کہ کمائے یا نہ کمائے، سب سے پہلی فرصت میں اس کی شادی کر دو، اور قربان جاؤ ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہودیوں نے موبائل کو ایجاد کیا، فیس بک یہودیوں کا، واٹس ایپ یہودیوں کا، اور قربان جاؤ یہ جو صابن لگاتے ہیں، صابن لکس صابن، ایک صابن اور بھی ہے لائف بوائے، ایگو کریم ہے وہ بھی یہودی لوگ بناتا ہے، ہیئر شولڈر کریم۔ ارے کون کریم کا نام کیا ہے وہ؟ فیئر لولی۔ ارے واہ، یہ یہودیوں کا ایجاد ہے، یہ کمپیوٹر یہودیوں کا ایجاد ہے، یہ لیپ ٹاپ یہودیوں کا ایجاد ہے، اور تمہیں پتا بھی ہے کیوں ان کا ایجاد ہے؟ تو سنو، بتائیے گیا کہ جب یہودی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ ہوش و حواس میں آتا ہے، بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے، بچہ جب بولنے لگتا ہے، اور قربان جاؤ تو وہ یہودی اپنے بچے کا ایک ہاتھ میں قلم دیتا ہے، ایک ہاتھ میں کتاب دیتا ہے۔ تو کامیاب وہ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ہم ہوں گے۔ ہمارا بچہ 10 سال کا ہوا، ہمارا بچہ 12 سال کا ہوا، ہمارا بچہ 15 سال کا ہوا، ہم دلی بھیج دیتے ہیں کمانے کے لیے، ہم اپنے بچے کو پنجاب بھیج دیتے ہیں کمانے کے لیے۔ آؤ قربان جاؤ کہ میرا بیٹا ٹاکا کما کر بھیجے گا، ہم بلڈنگ بنائیں گے، ہم زمین خریدیں گے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے، آج یہودی مختصر سے یہودی ہے، پوری دنیا پر حاوی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں قلم دیتا ہے، ایک ہاتھ میں کتاب دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو، تو علم کو ترجیح دو، تعلیم کو ترجیح دو، ایجوکیشن کو فوکس کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ایک وقت بھوکا رہنا پڑے رہ لو، برداشت کر لو، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت کرو۔ انشاءاللہ پڑھائیں گے، ارے پڑھائیں گے انشاءاللہ اپنے بچے کو۔ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ الحمدللہ سارے لوگ اپنے بچے کو شکشا دیں گے الحمدللہ، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے انگریزی ہو، سنسکرت ہو، اردو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، جو بھی علم ہو اپنے بچے کو دینا ہے، لیکن سارے علم سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھانا۔ سب سے پہلے بچہ جب گھر کے اندر پیدا ہو جائے، اچھا بتائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مدرسہ کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں، آسام میں، اچھا آسام جانن نا؟ ارے بولو نا، جانن نا؟ آسام گوہاٹی، آسام میں وہاں کے گورنمنٹ نے، وہاں کی بی جے پی سرکار نے، آپ کو پتا ہے 800 مدرسے میں تالا لگا دیا۔ مدرسے بند کرو، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی۔ قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، 800 مدرسے بند ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم مدرسے بند کر رہے ہو، اگر ساری دنیا کے اندر میں مدرسے اگر بند کر دیے گئے نا، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام کو درہم و برہم کر دے گا۔ یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں، قربان جاؤ، جہاں سے ایسے ایسے فضیلت الشیخ ہمارے الحمدللہ علم کا وہ جھنڈا لے کر نکلتے ہیں، ساری دنیا کے اندر میں الحمدللہ اس جھنڈے کو لہراتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور قربان جاؤ، تم مدرسے بند کرنا چاہتے ہو، کتنے مدرسوں کو بند کرو گے؟ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے دین کو سمجھو، دین سے محبت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، قربان جاؤ، نہیں تو پھر وہی دن آئیں گے شاید کہ اگر آپ اب تک نہیں جگے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں، پتہ سب ہے۔ آپ فیس بک چلاتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، بچہ کو پتہ ہے ہندوستان میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ قربان جاؤ، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھو مسلمانوں، جگو مسلمانوں، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے مدرسوں کو آباد کرو، اور ایک ہاتھ میں کتاب،
ایک ہاتھ میں قلم لو مسلمانوں، جب تک تعلیم ایجوکیشن آپ کے اندر میں نہیں آئے گا آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ آپ لڑیں گے کس بنیاد پر؟ آپ لڑیں گے کہاں کہاں لڑیں گے؟ افسوس کا مقام ہے آج کورٹ کچہری میں مسلمان وکیل جلدی نہیں ملے گا آپ کو، مسلمان وکیل نہیں ملے گا۔ کورٹ کچہری جائیے، ارریہ کٹیہار جائیے، پورنیہ جائیے، کورٹ میں جائیے نا، مسلمان وکیل نہیں ملے گا جلدی آپ کو۔ کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ ہمارا بچہ پڑھا ہی نہیں، وہ پڑھتا تو وکیل بنتا نا، وہ پڑھا ہی نہیں۔ آج تھانے میں چلے جائیے، کوئی دروغہ جلدی کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کا بچہ نہیں ملے گا۔ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے مسلمانوں جگو اٹھو، تعلیم کو فوکس کرو، ایجوکیشن کو فوکس کرو، اپنے بچے کو پڑھاؤ، اپنے بچے کو جاہل مت رکھو۔ انشاءاللہ پڑھائیں گے؟ ارے بولو بھائی انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اور پڑھنے کی کوئی عمر قید نہیں ہے نوجوانوں۔ اگر اب بھی آپ پڑھنا چاہتے ہو الحمدللہ ٹیوشن لو الحمدللہ، ٹیوشن لے کر تیاری کرو۔ کیا کہتے ہیں محلے میں مدرسہ ہے، مدرسے میں آ کر بیٹھو، فضیلت الشیخ ہمارے حافظ صاحب، ہمارے قاری صاحب، ہمارے مفتی صاحب سے ساتھ بیٹھو کہ حضرت ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ مجھے قرآن پڑھائیں۔ اور تمہیں پتہ بھی ہے میں نے 65 سال سے 75 سال کے 6 بزرگ کو، 6 بوڑھے میاں کو قرآن شریف الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھایا ہے۔ 6 مہینے کے اندر میں قرآن پڑھنا جان گیا، قرآن پڑھنا سیکھ گیا۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، یہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہو جائے گی، ایک دن موت آنی ہے، آ کر رہے گی۔ اور قربان جاؤ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، وہاں کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے، حشر کے میدان کی تیاری کرنی ہے۔ اصل جو ٹھکانہ ہے وہ مومنوں کا، وہ جنت ہے، آخرت ہے۔ مومنوں کا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے میرے بھائی؟ ارے بولو نا بھائی، کریں گے انشاءاللہ؟ تو اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ یہ مدرسہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اور قربان جاؤ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ مرنے سے پہلے مسجد بنا دیے آپ، مسجد بنا دیے، چندہ دے دیے مسجد میں، مسجد بن گئی، آپ مر گئے، قیامت تک اللہ قبر میں آپ کو اس کا ثواب دے گا جو مسجد آپ نے بنائی ہے۔ آپ نے مدرسہ بنایا الحمدللہ، یہ جیسے مدرسہ ہے یہاں، آپ اس میں چندہ دے دیے، حصہ لے لیے، آپ نے اینٹ دے دی خرید کر، آپ نے رڈ دے دیا، لوہا دے دیا، سیمنٹ دے دیا، بالو دے دیا، گٹی دے دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ موت آئی، مر گئے، تو سنو یہ مدرسہ جب تک اس دھرتی پر چلتا رہے گا اللہ آپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، مرنے کے بعد کون کس کو یاد کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے؟ ارے بولو بھائی، یاد کرتا ہے؟ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا بیٹا ہو، کیا بیوی ہو، کیا بھائی ہو، کیا پڑوسی ہو، اس لیے نوجوانوں رہتی دنیا میں کچھ ایسا عمل کر لو، کچھ ایسا کام کر لو تاکہ مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے، پر دوست احباب یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں ہم مدرسہ بنا کر مرے ہیں، دنیا میں ہم مسجد بنا کر مرے ہیں، دنیا میں ہم صدقہ جاریہ کا کام کر کے مرے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ اور قربان جاؤ بھائی، ہمارا نوجوان ہمارے اس مجمع کے اندر میں بہت سارے زمیندار بیٹھے ہیں اور دولت والے بیٹھے ہیں، پیسے والے بیٹھے ہیں، ماں باپ، اچھا بہت سارے ماں باپ، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہو نوجوانوں ٹھہرو، رکو ذرا، یاد رکھو، قربان جاؤ۔ آج
آج اپنے ماں باپ کے ساتھ تم جیسا سلوک کرو گے، جیسا ویوہار کرو گے، جیسا برتاؤ کرو گے، ویسا ہی تیرا بیٹا تیرے ساتھ کرے گا۔ لکھ لو، دیوار پہ لکھ کر چپکا دو۔ اگر تم نے اپنے باپ کو گالی دی ہے، باپ کو پریشان کیا ہے، یہ لکھ لو کل تیرا بیٹا ہوگا، تجھے بھی گالی دے گا، تجھے بھی پریشان کرے گا۔ جب تک یہ سب دیکھ نہیں لوگے تمہاری موت نہیں ہو۔ ابھی زندہ ہے تیری ماں، 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 اپنی جنت بنا لو نا، ابھی زندہ ہے تیری ماں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ماں باپ راضی، اللہ راضی، ماں باپ ناراض، اللہ ناراض۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرا اللہ کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے کہ او لوگو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کرو گے اے نوجوانوں، کرو گے؟ کتنے لوگ تیار ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، خدمت کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اے جلسہ سننے کا مقصد کیا ہے کہ جو باتیں سنو عمل کرو، جو باتیں سنو۔ اگر کسی نے اپنے باپ کے دل کو دکھایا معافی مانگ لینا، ماں کو تکلیف پہنچائے معافی مانگ لینا، الحمدللہ ماں باپ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی۔ ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے کوئی ایسا ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا کوئی ہے، اپنی ماں کے نام پر یا اپنے باپ کے نام پر یہ مدرسہ بنا دے الحمدللہ۔ ওনার জন্য আমি এটা মাইকের সামনে 10টি দোয়া করব। আমি আগুই বলিয়ে দিয়েছি এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। اللہ قرآن میں کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ تمہاری ماں کے لیے، تمہارے لیے، تمہاری بیوی کے لیے، تمہارے بچے کے لیے، تمہارے گھر کے لیے، تمہارے کاروبار کے لیے، تمہارے بزنس کے لیے انشاءاللہ ہم 10 دعا کریں گے، یہ سارا مجمع اس دعا پر آمین کہے گا الحمدللہ۔ اس لیے اس مجمع کے اندر میں ہے کوئی ایسا سخی، ہے ایسا کوئی نوجوان، ہے ایسا کوئی ڈاکٹر، ہے ایسا کوئی پروفیسر، ہے کوئی ایسا ماسٹر، ہے کوئی ایسا وکیل، ہے ایسا کوئی تاجر، ہے ایسا کوئی کسان، ہے کوئی اللہ کا چہیتا بندہ انشاءاللہ الحمدللہ 10,000 یا 5,000۔ آپ ہمارا سوال 5,000 ہے لیکن 10,000، یہ 2 کوالٹی ہیں، آپ 10,000 بھی دے سکتے ہیں، 5,000 بھی دے سکتے ہیں۔ 5,000 والے کے لیے بھی 10 دعا کریں گے، 10,000 والے کے لیے بھی 10 دعا کریں گے۔ پہلا شخص کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ اور آ جائے کہ اپنی ماں کے نام پر حضرت شیخ ہم اپنی ماں کے نام پر اس مدرسے میں 1,000 2,000 5,000 اینٹ دیں گے، یا یہ کنٹل رڈ دے دیں گے، یا 10,000 5,000 روپے دیں گے۔ ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان؟ ایک نوجوان اٹھا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ بھائی، آنے کا راستہ دے دو نوجوان کو، آنے دو اس کو، آنے دو راستہ دے دو بھائی اس کو۔ 5,000 یا 10,000 دینے والا پہلا شخص تیار ہو جائے انشاءاللہ، بھائی آنے دے دو بھائی راستہ، یہ نوجوان کھڑا ہوا ہے،
ہیں ہاتھ ہلا رہا ہے، پوزیشن ٹھیک نہیں ہے. پہلا کوئی نوجوان، پہلا کوئی سخی 10,000 یا 5,000 روپے دینے والا اپنا نام پہلے فہرست میں وہ لکھوا دے کہ حضرت انشاءاللہ نقد ہے نقد دے دے، نقد نہیں ہے تو اپنا نام لکھا دے، فون پے ہے فون پے کر دو، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو، یہاں پر رکھ. ماشاءاللہ الحمدللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. اے ماشاءاللہ. یہ جناب خورشید آزاد صاحب ضلع پریشد ہے، یہ کہاں 2100 روپے دیے، کہاں حضرت کہاں یہی ہیں. এ খুরশিদ বাবু, আমি বলছি দেখুন আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আমি আপনার মেহমান আছি, মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রাত হয়নি আলহামদুলিল্লাহ. আমি সবারও জন্য 10টা দোয়া করব, আপনার জন্য 11টা দোয়া করব. आपने 2100 रुपये लिखाया है, कुछ बढ़ा देते 5 कर देते अल्हम्दुलिल्लाह. ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ए माशाअल्लाह. ए लिखिए भाई खुर्शीद भाई का माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अलहाज अब्दुल सत्तार साहब 1000 रुपये, अब मोहम्मद इसहाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपये, 21,000 रुपये मोहम्मद इसहाक साहब ने दान किया, ताउन किया. अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे. अल्लाह इनके वालिदैन को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे. आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह.